پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے، ہمارے بچے عصری تعلیم کے لیے دنیا کے ملکوں میں جاتے ہیں اور پوری دنیا سے دینی تعلیم کے لیے طلبہ پاکستان کا رخ کرتے ہیں۔ تو اس ملا نے پاکستان کو محتاج اور پسماندہ نہیں بنایا، پاکستان کو ترقی یافتہ بنایا۔ کچھ عرصہ پہلے تلگنگ میں ایک پروگرام میں گیا، 28 بچوں کے حفظ مکمل ہوا تھا، 20 پاکستانی 8 غیر ملکی بچوں میں 2 بچے فرانس کے، 2 تھائی لینڈ کے، 2 روس کی ریاستوں کے، 2 چین کے۔ آپ یقین کریں کہ آخری بچہ چین کا جس کی دستار بندی ہوئی 6.5 سال کی عمر، اور قاری صاحب کہنے لگے اس نے 4 سال کی عمر میں قرآن مجید یاد کرنا شروع کیا، 6.5 سال کی عمر میں اس نے مکمل کیا۔ اس 2.5 سال کے عرصے میں نہ اس نے والدین کو دیکھا نہ والدین نے اسے دیکھا۔ میں نے کہا یا اللہ تیری عجیب شان ہے، کہاں چین اور کہاں تلگنگ کا دیہات۔ ہمارے سکولوں کے باہر لکھا ہوتا ہے اور ہماری تقریبات میں ہمارے سیاسی زعماء یہ کہتے بھی ہیں اطلب العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ اسے حدیث بنا کر پیش کرتے ہیں، یہ حدیث نہیں ہے، مقولہ ہے۔ کبھی کہا جاتا تھا علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے، اب دیکھنے میں یہ بات آ رہی ہے علم نبوت کو حاصل کرو خواہ تمہیں پاکستان جانا پڑے۔ الحمدللہ پوری دنیا سے طلبہ پاکستان کا رخ کر رہے ہیں، پوری دنیا سے الحمدللہ طلبہ پاکستان آ رہے ہیں۔ تو اس ملا نے آپ کو پسماندہ نہیں بنایا، محتاج نہیں بنایا، بلکہ آپ کو ترقی یافتہ بنایا ہے، الحمدللہ۔ اور یہ ان دینی مدارس کی برکت ہے۔ آج کفر کی دنیا مسلمان کا تعلق مسجد سے، مدرسے سے، داڑھی سے، پگڑی سے یہ تعلق توڑنا چاہتے ہیں۔ آپ نیت کرو، ہم انشاءاللہ یہ تعلق اور مضبوط کریں گے انشاءاللہ۔